السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، یہ کلپ ابھی آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ صلات کا حکم نہیں ہے قرآن میں، اقام الصلاۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، اقام الزکوٰۃ کا حکم ہے۔ بھیا اقام الزکوٰۃ کیسے کرائیں گے جب پاور؟ جی تو اس میں آپ نے سنا کہ ساحل ادیم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے ہی نہیں، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم موجود ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم کے اندر، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں نماز کا حکم موجود ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ قرآن کریم میں تو نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ ہے، اقام الصلاۃ کا حکم ہے، اور اقام الصلاۃ تب ہو سکتا ہے جب آپ حکومت میں ہوں اور آپ کے پاس مکمل اختیار موجود ہو۔ دیکھیے اقام الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے۔ اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر حقوق، تمام تر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے، یعنی جیسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قائم کرتا ہے۔ اب حضرت کی رائے یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب تک حکومت نہیں آئے گی آپ نماز قائم کروا ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، نماز قائم کرنا تو ہر آدمی پر فرض ہے، چاہے وہ اکیلا ہو چاہے زیادہ لوگ ہوں، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے، جبکہ اس کے اندر نماز قائم کرنے کی شرائط پائی جائیں۔ مثلا بالغ ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، مرد ہے عورت ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو اس پر نماز قائم کرنا فرض ہے۔ اب اس کا حکومت سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ نماز تب قائم ہوگی جب کوئی شخص حکومت کے اندر ہوگا یا اس کے پاس اقتدار آئے گا، پھر وہ نماز قائم کروائے گا۔ وہ ایک الگ پہلو ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بہرحال حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، اقتدار مسلمانوں کے پاس ہو یا نہ ہو، بہر صورت نماز قائم کرنا اس شخص پر فرض ہے جس پر نماز قائم کرنے کی، نماز پڑھنے کی تمام تر شرائط پائی جا رہی ہوں۔ اچھا، ان کو یہ پھل جڑی چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ان کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، نماز کا حکم تو نہیں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب نماز قائم تب ہوگی جب آپ اقتدار میں ہوں گے۔ اب نہ مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا صحیح معنوں میں اور نہ نماز قائم ہو سکے گی، لہذا اس میں نوجوانوں کو کھلی چھٹی دے دیے جی نماز تو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو حکومت کا کام ہے۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سراسر جہالت ہے اور لا علمی ہے۔ اور حضرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ پہ جھوٹ داغے جا رہے ہیں، مجھے تو سننے والوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے یہ باتیں سنتے ہیں۔ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی ہے، شب معراج نماز فرض ہو گئی، مکے کے اندر مسلمان نماز قائم کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تعلیمات یہی ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوں، ان کے پاس اقتدار ہونا چاہیے تاکہ وہ جتنا ایریا بھی، جتنا خطہ بھی ان کے پاس ہے وہاں پر دین قائم کیا جا سکے، نافذ کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ مطلوب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب تک حکومت نہ ہو تب تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یا نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی، یا نماز کا حکم ہی نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہمارا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔